اسلام نے عورت کو چونکہ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں سے مستثنی رکھا ہے، اس لیے اس نے عورتوں کے لیے یہ تاکید کی ہے کہ وہ اپنا وقت گھر کے اندر گزاریں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ وہ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں ٹک کر رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا منصب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ بازار کی تاجر، دفتر کی کلرک، عدالت کی جج، فوج کی سپاہی، کسی افسر کے سیکرٹری، کسی دکان میں ماڈل گرل یا ایئر ہوسٹس بنے، بلکہ اس کے عمل کا حقیقی میدان اس کا گھر ہی ہے۔ یہ آیت اگرچہ ازواج مطہرات کے ضمن میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں، وہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر ہی میں رہنا چاہیے اور گھریلو امور کو سر انجام دینا چاہیے۔ البتہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنا ہی ان کے لیے ممنوع ہے، لیکن باہر جب نکلیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ نکلیں۔ بغیر پردے کے باہر نکلنے کی عورتوں کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اور اس کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور احادیث میں بھی یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر بڑی چادر سے پردہ کر لیا کریں۔ پردے کے بغیر گویا گھر سے باہر نکلنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ شریعت کی نگاہ میں عورت کے لیے اپنے گھر ٹھہرنے کی جتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ عبادات ہوں یا دیگر فرائض، ان کو عورت پر اجتماعی شکل میں فرض ہی نہیں کیا گیا ہے۔ نماز جو سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، مرد پر تو با جماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور بغیر جماعت کے پڑھنے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، لیکن عورت پر نماز تو ضرور فرض ہے، لیکن اس کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت ضرور پڑھے۔ اگرچہ اسے یہ اجازت تو حاصل ہے کہ اگر وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں آ کر ادا کر سکتی ہے، لیکن اسے ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر گھر کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، بلکہ گھر کے اندر بھی وہ حصہ زیادہ بہتر ہے جو گھر کا زیادہ سے زیادہ اندرونی حصہ ہو۔ اسی طریقے سے جمعہ بھی اجتماعی عبادت کا ایک اہم مظہر ہے۔ اس میں بھی عورتیں اگرچہ شرکت کر سکتی ہیں، لیکن یہ اجتماعی عبادت بھی عورت پر فرض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، الا اربعۃ، سوائے 4 افراد کے، ایک مملوک غلام، او امرأۃ یا عورت، او صبی او مریض، یا بچہ ہے یا بیمار ہے۔ یہ ان 4 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنے سے مستثنیٰ فرما دیا ہے۔ باقی ان 4 کے علاوہ غلام، عورت، بچہ اور مریض، ان کے علاوہ تمام مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جمعہ مسجد میں با جماعت جا کر ادا کریں۔